اب آپ لاکھ بولو کہ مولانا بائیکاٹ کرتے ہیں پیپسی کا، بائیکاٹ کرتے ہیں کوک کا، بائیکاٹ کرتے ہیں KFC کا، بائیکاٹ کرتے ہیں میکڈونلڈ کا. ایک تو جب پاکستانی قوم بولتی ہے نا بائیکاٹ کرتے ہیں تو مجھے ہنسی آتی ہے. جو قوم اپنی حالت نہ بدلے وہ فلسطینیوں کی حالت کیا بدلے گی؟ آپ کے یہاں گٹر کا مسئلہ، آپ کے یہاں بجلی کا مسئلہ، آپ کے یہاں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، آپ کے یہاں قانون کا مسئلہ، آپ کے یہاں قبضوں کا مسئلہ، آپ اپنے حق کے لیے ہی نہیں نکلتے تو فلسطین کے لیے کیا نکلو گے؟ کسی نے کہا کہ مولانا پاکستانی بہت صابر قوم ہے. میں نے کہا برا نہ مانے، صابر نہیں ہے، ڈھیٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسلام میں صبر کی بڑی تعریف ہے، ڈھیٹ پن کی مذمت ہے. ڈھیٹ بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے حق کے لیے نہیں نکلتا. ڈھیٹ بندہ وہ ہو جس پہ ظلم ہوتا رہے لیکن ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے. ہاں UK والے نکلیں فلسطین کے لیے بات سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ اپنے حقوق کے لیے کم از کم نکلتے ہیں اور اپنا حق لیتے بھی ہیں. کینیا کے لوگ نکلیں، وہاں پہ ٹیکسز لگے، جو بھی ہوا انہوں نے پیسفل پروٹیسٹ کیا، وہ سارے ٹیکس انہوں نے نیچے لائے. یعنی کالوں میں بھی اتنا شعور تھا. جس قوم کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے اپنے حق کے لیے نکلنا ہے، مطلب یہ اس قوم کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. ایران میں 2000 تومان پیٹرول مہنگا ہوا تھا، سارے لوگ روڈوں پر تھے. جن قوموں کو پتا ہے، ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے روتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، یہ ڈھیٹ پن ہے جو اپنے حقوق کے لیے نہ نکلے. اب یہ قوم فلسطین کے لیے نکل ہی نہیں سکتی. لاکھ زور لگا دیں تنظیمیں، کبھی جماعت اسلامی زور لگائے، یہاں پہ ہمارے شیعہ تنظیمیں، آپ 10 لاکھ لوگ بھی نہیں نکال سکتے ہیں. ہاں بل بورڈ بنا دو، ملین مارچ، لیکن اس مارچ میں ملین نہیں، برگر ہی ملیں گے آپ کو اور کچھ بھی نہیں ملے گا. 22 کروڑ کے ملک کی آبادی میں 10 لوگ فلسطین کی حمایت میں نہیں نکل پائے. یہ مردہ قوم کی نشانی ہے. اور وہ انگریز جو نہ عیسیٰ کو مانتے ہیں نہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ فلسطین کے حقوق کے لیے نکلے کیونکہ ان کو ٹرینڈ کیا گیا ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. یہ کانسیپٹ آف جلوس کیا ہے کہ آپ عاشورہ کے دن جلوس، اگر اس جلوس کی روح کو نہ سمجھ پاؤ تو پھر جلوس کا فائدہ نہیں ہے. کانسیپٹ آف جلوس یہ ہے کہ ظلم ہوا تھا کربلا میں، ہم اس ظلم کے خلاف آواز بلند کر لے کے نکلے ہیں، لیکن آپ کے اوپر ظلم ہو آپ آواز اٹھانے کے لیے نہ اٹھو. یہ شہید آوینی کا جملہ ہے. فرمایا جو امام دنیا میں نہ رہا، شہید ہو چکا، اس کے لیے تو نکل رہے ہو، لیکن جو امام حاضر ہے اس کے لیے بھی اتنی صلاحیت ہے کہ نکلو. یا صرف ان چیزوں کو ٹریڈیشن بنا دیا. یہ ٹریڈیشن نہیں ہے، یہ ٹریننگ ہے، یہ موٹیویشن ہے. خمینی صاحب نے اگر ایران میں انقلاب لایا تبھی کہا کہ محرم اور سفر ہے تو اسلام ہے. کہ ازا کی وجہ سے ان لوگوں کو ٹریننگ ملی ہے، باہر نکلے ہیں، پروٹیسٹ کریں. تو جن قوموں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، جو قومیں ظلم برداشت کر کے فرمایا اللہ نے اس کی مذمت کی ہے. جو اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھا سکے، جو ظلم کے لیے آواز اٹھائے. میں پورے پاکستان کو کیلکولیٹ کر رہا تھا، ایک شہر مجھے نہیں ملا کم از کم 1 لاکھ کا مجمع نکلا ہو فلسطینیوں کی حمایت میں. ایک مہینے میں 33,000 مسلمانوں کو مارا جائے. 33,000 یعنی نرم دل آدمی وہ مناظر بھی نہیں دیکھ سکتا. ایک طرف بم گر رہے ہیں، اوپر سے بارش ہو رہی ہے اور سردی، ان کے پاس کھانا نہیں. یعنی ایک مسلمان، UN کے جہاز آتے ہیں اور آسمانوں سے ان کے اوپر روٹی اور کھانا پھینکتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے بچے ایک روٹی کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں. یہ اس ذلت کا عالم ہے کیونکہ ہم نے مکتب اہل بیت کے نیٹ ورک کو مسلمانوں نے نہیں سمجھا.